اگرچہ تاریخی حوالوں سے آئس لینڈ پر انسانی زندگی کے آثار صدیوں پرانے ملے ہیں، مگر آئس لینڈ پر انسانی بستیاں اس وقت بسائی گئیں جب ناروے کے ایک مہمجو انگلوفر آر نارسن نے اس علاقے کا دورہ کیا اور یہاں آ کر اپنا پہلا مویشی خانہ بنایا۔ انگلوفر کے بعد دوسرے مہاجرین نے اس علاقے کا رخ کیا، جن میں اکثریت آئرش اور نارویجن غلاموں کی تھی۔ 930 عیسوی تک تمام قابل کاشت رقبے پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے متفقہ طور پر ایک سردار کا انتخاب کیا اور اس خطے پر پہلی پارلیمان کی بنیاد رکھی۔ 10ویں صدی عیسوی میں عیسائیت کو ایک مذہب کے طور پر تمام لوگوں نے اپنا لیا تھا۔ صدیوں تک سرداروں کا بنایا ہوا یہ نظام چلتا رہا، لیکن سردار بدلتے رہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں آئس لینڈ پر ناروے حکومت نے دعویٰ بول دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اتحاد پایا تو یہ ملک دونوں کی مشترکہ اتحاد سے چلنے لگا۔ 400 سالوں تک ناروے راج آئس لینڈ پر چلتا رہا، لیکن 1662 میں ڈنمارک، جو پہلے آئس لینڈ کے کچھ علاقوں تک حصے دار تھا، مکمل حصے دار بن گیا۔ حکومت دونوں ممالک کی مشترکہ چلنے لگی۔ 1814 میں نپولین جنگوں کے بعد ناروے اور ڈنمارک کیل کے معاہدے کے بعد دو الگ الگ ملک قرار پائے، لیکن آئس لینڈ ڈنمارک کے قبضے میں چلا گیا۔ جب لوگوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا ہونے لگی تو لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ لوگوں کو ان کی محنت کا پھل 1874 میں اس وقت ملا جب ڈنمارک حکومت نے آئس لینڈ کو علاقائی خود مختاری دے دی۔ اس خود مختاری کو 1904 میں مزید وسیع کیا گیا۔ 1 دسمبر 1918 کو ہونے والے ایک معاہدے کے بعد آئس لینڈ کو ڈنمارک کے بادشاہ کے ماتحت ایک مکمل اور خود مختار ریاست کا درجہ ملا۔ 19ویں صدی میں ملک کے حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے۔ ملک کی بیشتر آبادی نے جنوبی امریکہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران جون سیگروسون کی ایک نئی آزادی کی تحریک نے جنم لیا، جو یورپ کے رومانوی اور قومی نظریات سے متاثر تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 9 اپریل 1940 کو جب جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کیا تو ڈنمارک اور آئس لینڈ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے صرف بادشاہت ہی ڈنمارک کے پاس تھی، باقی ملک تو پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا۔ ڈنمارک جو خود جنگ کے حالات سے گزر رہا تھا، تو آئس لینڈ کو 17 جون 1944 کو رسمی طور پر آزاد جمہوریہ بنا دیا گیا اور آئس لینڈ کا نیا نام جمہوریہ آئس لینڈ ہو چکا تھا۔ 1940 میں قابض فوج کا انخلاء عمل میں آیا۔ اندرون ملک مخالفت اور بغاوتوں کے باوجود 30 مارچ 1949 کو آئس لینڈ نیٹو کا رکن بن چکا تھا۔ 5 مئی 1951 کو امریکہ اور آئس لینڈ کا دفاعی معاہدہ عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں امریکی افواج واپس آئی اور سرد جنگ کے دنوں میں معاہدے کے مطابق دفاع کے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ سرد جنگ کے دنوں میں برطانیہ اور آئس لینڈ کے درمیان ماہی گیری کے لیے سمندری حدود پر شدید اختلافات تھے۔ 1994 میں آئس لینڈ کے یورپی معاشی علاقے میں شمولیت کے بعد معیشت نے بہت گہرائی اور آزادی حاصل کی۔ جنگ کے فوراً بعد معاشی ترقی واقع ہوئی، جس میں ماہی گیری کو صنعت کا درجہ دیا۔ 20ویں صدی سے قبل تک آئس لینڈ کی معیشت اور بہبود کا نظام بہت تیزی سے پروان چڑھا۔ آج آئس لینڈ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ورلڈ بینک کی 2016 کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 51,399 امریکی ڈالر کے ساتھ فی کس مجموعی آمدنی کے حوالے سے دنیا بھر میں 11ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر پاکستان کے حکمران بھی پاکستان کو اپنی سرزمین ہی سمجھتے، تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔
آئس لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آئس لینڈ 1,03,000 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا بھر میں 107ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آبادی کے حوالے سے یہ ملک 3,33,000 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا بھر میں 180ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ شمال مغربی یورپ میں واقع اس ملک کی سرحدیں سمندر کے پانیوں کے علاوہ کسی بھی ملک سے براہ راست نہیں لگتی۔ مشرق کی جانب 1,001 کلومیٹر کی دوری پر ناروے ہے، جبکہ مغرب کی طرف گرین لینڈ موجود ہے جس کی آئس لینڈ سے دوری 301 کلومیٹر کی ہے۔ آئس لینڈ کو چاروں اطراف سے بحیرہ اوقیانوس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ریکاوک ملک کا دارالحکومت ہے۔ 274.5 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر آئس لینڈ کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ ملک کی معیشت میں اس شہر کا بڑا اہم کردار ہے اور ملک کی تقریباً 1/3 آبادی بھی اسی شہر میں رہائش پذیر ہے۔ آئس لینڈ دنیا کا 18واں جبکہ برطانیہ کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے۔ ملک کا تقریباً 11% حصہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ہے۔ بلند پہاڑی علاقے شدید سرد ہونے کی وجہ سے رہائش کے قابل نہیں ہیں۔ زیادہ تر آبادی ساحلوں کے قریب بسے ہوئے شہروں میں رہائش پذیر ہے۔ انسانی آبادکاریوں سے قبل اس جزیرے کا 40% سے زیادہ حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا، مگر انسانوں نے درختوں کو کاٹ کاٹ کر اپنی ضروریات کے مطابق رقبے کو کاشت کے قابل بنایا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے ہی جنگلات تقریباً ناپید ہو چکے تھے۔ اب دوبارہ شجرکاری کی تو جاتی ہے، مگر وہ مزہ کہاں جو میرے پروردگار کے دیے ہوئے قدرتی حسن سے تھا۔ چونکہ آئس لینڈ یورپی یونین کا رکن نہیں ہے، اسی لیے یورو آئس لینڈ کی کرنسی بھی نہیں ہے، مگر آئس لینڈ کے کافی بڑے سٹورز پر یورو سے خریداری کی جا سکتی ہے۔ آئس لینڈ کی کرنسی کو آئس لینڈک کرونا کہا جاتا ہے، جو 1 کرونا پاکستانی 1.04 روپوں کے برابر ہے، یعنی اس کا پاکستان سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وقت کے لحاظ سے آئس لینڈ پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ آئس لینڈ میں اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کو اس کے نمبر سے پہلے آئس لینڈ کا کالنگ کوڈ +354 لگانا پڑے گا۔ علاقائی تقسیم کے لحاظ سے مارچ 2003 کے آئین کے مطابق 6 مختلف انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان 6 علاقوں کو مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئس لینڈ میں 29 میونسپلٹیاں ہیں جو اپنے مقامی امور جیسا کہ سکول، ذرائع نقل و حمل کو سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ 26 مجسٹریٹوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے، جن کی ذمہ داری میں پولیس کی دیکھ بھال، ٹیکس وصولی اور بینک دیوالیہ ہونے کے متعلق فیصلے اور شادیوں کو انجام دینے جیسے امور شامل ہیں۔ آئس لینڈ میں تقریباً 23,805 درخت ہے، 2,757 جھیلیں، 11,922 مربع کلومیٹر پر گلیشیئرز اور 64,538 مربع کلومیٹر رقبہ ناقابل کاشت ہے۔ ان سب کے علاوہ بے شمار گرم پانی کے چشمے بھی پائے جاتے ہیں۔ آئس لینڈ میں دنیا کا سب سے کم عمر جزیرہ بھی موجود ہے، جو 5 نومبر 1963 سے 5 جون 1968 تک ہونے والی آتش فشانی تحریک سے وجود میں آیا تھا۔ ملک میں 20 ایسی جھیلیں ہیں جو 10 مربع کلومیٹر رقبے سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ماہی گیری ہی زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ آمدنی ہے۔ ملک کی 50% آمدنی بھی ماہی گیری سے حاصل کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی پابندی کے باوجود بھی آئس لینڈ کے بحری بیڑے وہیل مچھلیوں کا شکار کرتے رہتے ہیں۔
حکومت یورپی یونین کی شمولیت سے اسی لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ یورپی یونین کا حصہ بننے کے بعد ماہی گیری جیسے ذرائع ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ملک کنگال ہو جائے گا۔ اب ٹیکنالوجی کی صنعت اور سافٹ ویئر کی تیاری جیسے شعبے ترقی پا رہے ہیں۔ فٹ بال، ٹریک اینڈ فیلڈ، ہینڈ بال اور باسکٹ بال آئس لینڈ کے مقبول ترین کھیلوں میں شامل ہے، جبکہ گولف، ٹینس، تیراکی، شطرنج اور آئس لینڈی گھوڑوں پر گھڑ سواری کرنا بھی کافی مقبول ہے۔ آئس لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی واضح ہو چکی ہے، یعنی ہم جنس پرستوں کا آپس میں شادیاں کرنا قانونی قرار دیا گیا ہے۔ 2006 میں پارلیمان کے متحدہ ووٹوں سے اس قانون کو منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت ہم جنس پرست شادی کرنے والوں کو دوسرے جوڑوں کی طرح مکمل حقوق حاصل ہوں گے۔ سیاحت بھی آئس لینڈ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2016 میں 17,92,201 افراد نے آئس لینڈ کی سرزمین پر اپنے قدم رکھتے ہوئے ملکی خزانے میں 30% آمدنی کا اضافہ کیا۔ ملک کی زیادہ تر آبادی عیسائیت کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی تعداد یہودیوں کی بھی ہے۔ 500 افراد کے قریب مسلم آبادی بھی آئس لینڈ میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔